بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو چکا ہے اور یہ دوسرا عشرہ اللہ کے فضل اور کرم سے جاری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دوسرے عشرے میں وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں اور وہ نورانی گھڑیاں اور ان میں نازل ہونے والی فیوز و برکات کو اللہ پاک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث مشہور ہے، اب آپ نے اس کو سن رکھا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ روزہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ روزہ فقط خالصتاً اللہ جل شانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، یعنی اس کی رضا کے لیے، اس کے لیے ہے یہ روزہ۔ اور خالصتاً جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سراپا پورا سر سے لے کر پاؤں تک اطاعت گزاری کے اندر جب یہ بندہ لمحات گزارتا ہے، اپنے پاؤں کی، اپنے ہاتھ کی، اپنی زبان کی، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے لغویات سے اور ہر قسم کی مکروہات سے، ہر قسم کی فحشات سے جب بندہ روزے کے اندر ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور پھر وہ پورا دن اس اطاعت گزاری کے اندر گزارتا ہے، اور جب رات شام کو وقت افطار ہوتا ہے تو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرحت افطار اور فرحت سحر، مومن کو اللہ نے خوشی دی کس کی؟ ایک سحری کے وقت اور ایک افطاری کے وقت۔ تو جو افطاری کے وقت کی خوشی ہے دوستان گرامی قدر، کہ جب بندہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی اطاعت گزاری کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو جب وقت افطار ہوتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت افطار جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر جو صوم لی انا اجز بہ، یعنی روزہ میرے لیے اس کی جزا میں کہ ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے قیام جنت کے اندر ایک ایسا محل رب تعالیٰ نے تعمیر فرمایا جو سرخ یاقوت کا اور مرصع جڑا ہوا خوبصورت مزین ہے۔ فرمایا کہ وہ اس روزے دار کا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ گھوڑ سوار مکمل جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ 5 سال گھوڑ دوڑاتا رہے، وہ تھک جائے گا۔ اچھا، ان پتوں کا وہ سایہ جو ہے وہ رحمت کا وہ سایہ یعنی ختم نہیں ہوتا۔ تو دوستان گرامی قدر، اطاعت گزاری، اللہ کی بارگاہ میں سریخم تسلیم، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ انسان روزے دار یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح غسالہ اور میت جو ہے، میت غسالے کے سامنے ہوتی ہے، وہ جسے داہیں پلٹائے، باہیں پلٹائے، آگے کرے، پیچھے کرے، فرمایا روزے دار کی ایسی ہی مثال ہے کہ وہ اطاعت الہی کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا رگ و روم، ہر لمحہ اس کا جو ہے وہ پورے کا پورا ہمہ تن جو اس کی تفکرات ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، اس کی جو سوچ ہے، وہ ہمہ تن ذکر الہی، اطاعت الہی، وفا شاعری کے اندر، فرما برداری کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو پھر جا کر وہ مقام اسے ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے۔ پھر وہ مقام، یہ وفاداری، یہ وفا شاری، یہ فرما برداری، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب بندہ اس مقام پر پھر پہنچتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں، یہ تو نے میرے لیے رکھا ہے میرے بندے، اس کی جزا میں ہوں۔ تو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ روزے کی مشقت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ روزہ دار جب برداشت کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا جنت کو سجایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ میرا بندہ روزے کی مشقتیں اٹھا کر، میرا بندہ بھوک پیاس
روزے کی شدت کو برداشت کر کے میری بارگاہ میں آئے گا تو میری خلد بری میں یہ قیام کرے گا، میرے لیے اس بندے کے لیے یہ اعزاز ہے۔ تو عزیزان گرامی، دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اس رمضان المبارک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ